جس کو خود اللہ رب العزت نے مکمل کر دیا ہو اور اس میں اب کسی نئی چیز کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اور اس لیے ترمذی اور ابو داؤد کی ایک صحیح روایت مارتا ہے، حضرت ارباز بن سائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول نے ہمیں ایک ایسا خطبہ دیا جس کو سن کر دل کانپ اٹھے اور آنکھیں اشکبار ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی الوداعی وعظ و نصیحت ہے، لہذا اس موقع پر آپ ہمیں کوئی اہم وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، میرے اور اپنے امیر کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے رہنا، ہاں تم پر کوئی حبشی غلام بھی امیر کیوں نہ بنا دیا جائے۔ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ شدید اختلاف رونما ہوتے ہوئے دیکھیں گے، ایسے موقع پر ضروری ہے کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لینا اور مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور ہاں دین میں نکالے گئے نئے نئے کاموں سے بچ کر رہنا، کیونکہ ایسا ہر کام بدعت و ضلالت موجب جہنم ہے۔ میرے بھائیوں بدعت کی خطرناکی اندازہ لگائیے، اس حدیث پاک سے یہی وجہ ہے، یہ بات رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر خطبے میں بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کو بدعت اور اس کے ہولناکی سے خوب واقف ہو جائے۔ اصل میں عربی زبان میں بدعت ہر نئے کام اور اختراع کو کہتے ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں بدعت کا مطلب ہے کہ ہر وہ کام جسے نیکی اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے، لیکن قرآن و حدیث میں کہیں اس کا ثبوت نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو کام سنت سے ثابت نہ ہو وہ دیکھنے میں کتنا ہی نیکی اور اچائی کا کام لگتا ہو، لیکن شریعت کی نظر میں اس کی کوئی وقعت اور اہمیت نہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب کو پتہ ہے کہ اذان کے اخیر میں لا الہ الا اللہ کہنا سنت رسول سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اذان ختم کرے تو بتلائیے کہ اس کو صحیح مانا جائے گا، حالانکہ اس نے کسی غلط چیز کا اضافہ نہیں کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہ دے رہا ہے۔ مگر میرے بھائیوں یہی تو دین کا سب سے اہم معاملہ ہے۔ دین میں سکہ وہی چلے گا جس پر قرآن و حدیث کا مہر ہو، اور جس سکے پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہ ہو، خواہ وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، دین کی نظر میں وہ گھوٹا سکہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول جو دے اسے لے لو اور رسول جس سے روک دے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ میرے بھائیوں آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں جو کار ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں، مگر ان کا کوئی ثبوت ہمیں دور نبی اور دور صحابہ یہاں تک کہ دور تابعین تک میں نہیں ملتا۔ یاد رکھے ایسا ہر کام بدعت ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں بتلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ایمان والوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور بدعات جیسی خطرناک نتائج سے دور رکھ۔ یا اللہ تبارک و تعالی تیرے رسول جو چیز ہمیں دے گئے اس کو صحیح سے پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔